اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات علی محمد وآل محمد ایصال ثواب مقصود ہے، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں مغفرت فرما، پسماندگان کو ان کے لیے اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زاد سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ نماز جمعہ کے اجتماع کے بعد ظاہر ہے کہ خستگی کا احساس ہوتا ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے اس بات کا، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کوشش ہے کہ 40 منٹ میں اپنی گزارشات مکمل کر لوں، لیکن یہ کہ بہرحال جب تک مجلس ہو رہی ہے تب تک میری ایک گزارش ضرور ہے کہ آپ حضرات اپنے موبائل فونز کو یا سوئچ آف کر دیجئے یا ایئرپلین موڈ پر رکھیے تاکہ دوران مجلس کم سے کم ایک ڈیکورم جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات آپ کو ملیں گے جہاں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمت کے لیے ایک لفظ تو وہی ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے اور وہ ہے نعمت۔ ایک دوسرا لفظ بھی ہے کہ جو سورہ رحمان کے اندر ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کو نظر آتا ہے، جہاں پروردگار عالم جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ لفظ اعلیٰ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ نعمت ہی کے لیے استعمال ہونے والا ایک اور لفظ ہے کہ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا تھیم یہی ہے اس سورے کے اندر کہ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ان کا تعارف ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ جملہ ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان الا تطغوا فی المیزان۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نعمتیں 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 پروردگار نے گنوائی، اور پھر اس کے بعد جو تان ٹوٹتی ہے وہ اسی بات کے اوپر کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا، کہ رب نے نعمتیں دیں تو نعمت مقدمہ اور تمہید بننی چاہیے تھی منعم تک رسائی کے لیے، کہ انسان اس راستے سے اپنی منزل کا انتخاب کرتا، اور منزل وہی تھی کہ جہاں وہ منعم تک پہنچتا کہ جس نے نعمت دی ہے وہ احسان کرنے والا ہے، یقیناً اس کا ایک اثر ہماری زندگی پر ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ جس نے کچھ دیا ہے تو انسان دل سے، زبان سے، عمل سے اس کا شکر گزار ہو، نہ کہ کفران نعمت کا مرتکب ہو۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ انسان منعم کا شکر گزار ہوتا، ہوا کیا کہ اس نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے سامعین کو، جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے کفران کیا چلو وہ تو بھگتیں گے، مگر جو تم اس وقت سن رہے ہو کم سے کم
تم کفران نعمت کے جرم کے مرتکب نہ بنو بلکہ تم شکر گزار بنو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارے شکریہ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ تمہاری طرف سے ایک حقیقت کا اعتراف ہوگا, تمہارے شرف انسانیت کا تمہیں احساس دلانا ہے کہ جس کے بعد فائدہ تم ہی کو حاصل ہوگا, بینیفیشری تم ہی بنو گے. جو سورہ ابراہیم کے اندر پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان اور دیگر مفسرین نے بھی اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ذرا اس آیت سے بھی اندازہ کریں کہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ جب نعمتوں کے شکر کا ذکر آیا تو کیٹیگوریکلی کہا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو حتماً اضافہ کر دیں گے. لیکن جب کفران نعمت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ لازماً عذاب دوں گا, صرف اتنی وارننگ دی کہ پھر ہمارا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے. وہاں پر بھی توبہ کا پروویژن پروردگار نے بین سطور رکھا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب آپ نعمتوں کی فہرست اگر مرتب کرنا چاہیں, میرے نوجوان دوست جو یہاں پر موجود ہیں وہ اگر کبھی سوچیں اور ایک کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کریں کہ اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہیں اور اس کے بعد ایک فہرست بنائیں تو ایک بہت لمبی چوڑی فہرست بنے گی. اور پھر اس کے بعد آخری جملہ کیا ہوگا کہ پروردگار عالم اس بات کو بھی سمجھاتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تم نعمتوں کو گننے کی کوشش ضرور کرو تاکہ تم شکر نعمت ادا کر سکو, مگر یہ یاد رکھنا کہ جتنی فہرست تم بناؤ گے اس سے بہت بڑی فہرست ان نعمتوں کی ہوگی کہ جن کی طرف تمہاری توجہ بھی نہیں ہوگی اور تمہارا دھیان بھی نہیں ہوگا. لیکن اب چلیے جو موٹی موٹی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں کم سے کم ان کو تو ہم کچھ شمار کرنے کی کوشش کریں. ان نعمتوں کے اندر بہت آسان سی بات ہے کہ وجود خدا نے دیا ہے تو وجود نعمت, آنکھ دی ہے تو آنکھ نعمت ہے, آنکھ سے نظر آنے والا منظر نعمت ہے, کان دیے ہیں تو کان نعمت ہے, جو آوازیں انسان کانوں سے سنتا ہے تو وہ آوازیں نعمت ہے, زبان خدا نے دی ہے تو زبان نعمت ہے, زبان سے جو ذائقے چکھتا ہے تو وہ ذائقے نعمت ہے, زبان سے جو الفاظ وہ ادا کرتا ہے تو ادائیگی بیان نعمت ہے. پروردگار عالم نے اگر انسان کے لیے سانس لینا ضروری قرار دیا ہے تو یہ ہوا نعمت ہے, ہوا میں موجود آکسیجن نعمت ہے, جو فرحت اور انبساط کا احساس ہوتا ہے وہ نعمت ہے. پھر پروردگار عالم نے اگر ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ نعمت ہے, پروردگار عالم نے اگر شریک حیات دیے تو شریک حیات نعمت ہے, لباس دیا ہے تو لباس نعمت ہے, رہنے کے لیے مکان دیا ہے تو مکان نعمت ہے, یہ فضائے بسیط پروردگار عالم کی نعمت ہے, یہ زمین و زمان خدا کی نعمت ہے. کتنی نعمتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ہم کو دی ہیں. لیکن اب ذرا سا دوسرے رخ سے غور کیجیے گا, یہ جتنی نعمتیں میں نے آپ کے سامنے گنوائیں ان میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ عام طور پر مذاہب جو خدا ہی کو نہیں مانتے تو وہ منعم کا ہی انکار کر رہے ہیں, تو کہاں وہ خدا کی طرف سے ان نعمتوں کو مانیں گے؟ وہ تو ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, وہ میری بحث سے خارج ہے. لیکن اگر آپ ادیان کی فہرست مرتب کریں کہ یہ ادیان ہیں کہ جو پائے جاتے ہیں, اور ان ادیان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اسپوکس پرسنز ہیں, جو ان کے ترجمان ہیں, ان سے پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ نعمت کی فہرست ہم نے مرتب کی تو اس میں آپ لوگوں کا کوئی اختلاف ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ بائیں لارج کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بعض ادیان نعمت شمار نہیں کرتے. یہ بہت حیران کن بات ہے, سرپرائزنگ ہے, اسٹانشنگ ہے, امیزنگ ہے. یعنی ذرا پھر غور کیجئے گا, اسلام سے آپ پوچھئے, کرسچینٹی سے پوچھئے, ہندو دھرم سے پوچھئے, کسی اور مذہب سے پوچھئے جو خدا کو مانتے ہیں. جیسے کہ بہرحال عجیب ایک بات یہ ہے کہ بعض ادیان جو کہ اپنے آپ کو ریلیجن کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں مگر وہاں پر کانسیپٹ آف گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. مثلا بودھا جو بدھ مذہب ہے وہاں پر خدا کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. جین مذہب کا یہی معاملہ ہے کہ وہاں پر خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ دوسرے انداز سے اپنے آپ کو ریلیجن ریکگنائز کرواتے ہیں. مگر بائی اینڈ لارج جتنے بھی ادیان ہیں وہ شروع ہی ہوتے ہیں کانسیپٹ آف گاڈ سے. خدا ہے یا نہیں ہے, تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, یہ مباحث ہیں جو ادیان کی بنیادی مباحث میں شمار ہوتی ہیں. تو اب جتنے بھی خدا کے تصور کے ساتھ ادیان ہیں اور زیادہ تر وہی ہیں, تو ان کے سامنے اگر ہم رکھیں کہ بھئی غذا کو آپ نعمت مانتے ہیں یا نہیں, کہیں گے ہاں. پانی کو آپ نعمت مانتے ہیں یا نہیں, کہیں گے ہاں. کا لباس کو خدا کی نعمت مانتے ہیں یا نہیں, کہیں گے ہاں. مکان کو خدا کی نعمت مانتے ہیں یا نہیں, کہیں گے ہاں. آنکھ, کان, ناک,
یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں؟ جواب ملے گا کہ جی ہاں، یہ سب کی سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اب آئیے اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوں، ماں باپ خدا کی نعمت ہے یا نہیں؟ اولاد خدا کی نعمت ہے یا نہیں؟ جواب ملے گا جی ہاں، ماں باپ بھی خدا کی نعمت ہے اور اولاد بھی خدا کی نعمت ہے۔ لیجیٹیمیٹ اولاد ہو نہیں سکتی ماں باپ کے بغیر، اور ماں باپ بن نہیں سکتے جب تک وہ میاں اور بیوی نہ ہو۔ اور اب اگر سوال کیا جائے کہ کیا اس رشتہ زوجیت کو بھی آپ نعمت سمجھتے ہیں، تو جواب مختلف ہو جائے گا۔ اسلام کا جواب ہے کہ جی ہاں، جس طرح سے ماں باپ نعمت ہے، جس طرح سے اولاد نعمت ہے، اسی طریقے سے یہ رشتہ زوجیت بھی نعمت ہے، میاں اور بیوی بھی نعمت ہے، شریک حیات بھی نعمت ہے۔ مگر کیا یہی جواب کرسچینٹی کا بھی ہے؟ جواب جی نہیں، یہ جواب عیسائیت اور مسیحیت کا نہیں ہے۔ وہاں پر اس رشتے کو ایک ضرورت کے طور پر قبول تو کر لیا گیا ہے، مگر مجبوری ہے، ورنہ اس کو نعمت پروردگار نہیں سمجھا گیا۔ اس لیے کہ انسان اگر اسپریچولی، روحانیت کے میدان میں، معنویت کے میدان میں قرب خدا کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتا ہے، تو رشتہ زوجیت مسیحیت کی نظر میں، عیسائیت کی نظر میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے، ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے۔ پروردگار عالم سے انسان قریب ہو، یہ دین کا منشا بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ مگر اگر آپ دنیا عیسائیت سے سوال کریں کہ کیا انسان اس رشتہ زوجیت کے بعد خدا سے قریب ہو سکے گا، تو ان کا کہنا ہے کہ جی نہیں، اس نے کمپرومائز کیا، اس نے اپنی اسپریچویلٹی کو بریک لگایا، اس نے اپنی روحانیت کے سفر کو ریورس کی طرف کر دیا، اس لیے کہ یہ جو رشتہ زوجیت ہے یہ نجاست کا دوسرا نام ہے، اس کا کوئی تعلق طہارت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق قربت پروردگار کے ساتھ ہے۔ کہ اس کے نتیجے میں یہ ماں باپ بنیں گے، کہ وہ نعمت ہے، کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد کو ماں باپ ملیں گے وہ نعمت ہے، جو ماں باپ کو اولاد ملے گی وہ نعمت ہے، مگر جو مقدمہ ہے وہ نعمت نہیں۔ یہ کمال ہے کہ نماز مقدس ہو اور وضو مقدس نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزل تو پاکیزہ ہو اور راستہ پاکیزہ نہ ہو؟ اگر آپ اسلام سے پوچھیں تو اسلام نے اس سے بالکل ڈس ایگری کیا، اس کو گرفت کے قابل سمجھا۔ اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو آپ کو سورہ حدید 57واں سورہ ہے، اور وہاں پر بہت مختصر سورہ ہے، 2 صفحے کا، اس میں بھی پروردگار عالم نے مناسٹسزم کو کرٹیسائز کیا ہے، یعنی جو لفظ ہے اس کے لیے وہ ہے رہبانیت، اور جو سورہ حدید کے اندر پروردگار عالم کی تعبیر ہے کہ رہبانیت ان ابتدعوہا، کہ وہ رہبانیت کہ جس کا انہوں نے آغاز کرنے کی کوشش کی، نبھا نہیں سکے۔ کوشش تو کر لی کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کر قرب پروردگار کو یوں حاصل کریں گے کہ ہم اسپریچویلٹی کے لیے رشتہ زوجیت کو ایک بہت بڑا ضرر سمجھتے ہیں، بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں کم سے کم پریسٹ جو ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا، ہمارے یہاں جو پادری ہوگا کم سے کم وہ اس آلودگی کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گا، اس کنٹیمنیشن کے اندر وہ نہیں جائے گا۔ اسی لیے وہاں پر ننس اور پریسٹ کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ زندگی بھر تجرد کی حالت میں رہے اور شادی نہ کرے۔ مگر کیا پانی کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فطرت کے اوپر آپ پابندی لگائیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ آپ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ آپ یاد رکھیے برادران عزیز کہ اسلام کی نظر میں اگر کوئی شخص اس دنیا میں تنہا زندگی گزارنے کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی توحید کو چیلنج کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ توحید اس کے شایان شان ہے کہ بس وہ ایک ہے جو اکیلا ہے، اس کے علاوہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہے ناقص پیدا کیا ہے۔ کوئی اس دنیا میں کائنات میں تنہا زندگی گزار کر نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ پروردگار عالم نے جب بچے کو بھیجا تو ماں باپ کا محتاج بنایا، اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو شریک حیات کا محتاج بنایا۔ یہ محتاجی اس کو پیچھے کی طرف نہیں لے جاتی، یہ محتاجی اس کی زندگی کی تکمیل کے لیے انتظام پروردگار ہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے۔ نہ ماں باپ ہونا اس کے لیے نحوست ہے، نہ اولاد کا ہونا اس کے لیے نحوست ہے، اور نہ ہی شریک حیات کا ہونا اس کے لیے نحوست ہے۔ بلکہ یاد رکھیے کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خدا سے قریب تھا اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ وہ اتنا خدا سے قریب ہے کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، معراج کا سفر ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ وہ اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو
تو جو اتنا قریب ہے خدا سے وہ نکاح کے بارے میں کہہ رہا ہے ان نکاح من سنتی، کہ نکاح تو میری سنت اور میرا طریقہ ہے، جو اس سے ہٹ جائے پھر اس کا مجھ سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز کے پیغمبر اکرم صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کانسیپٹ کو دفن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رشتہ زوجیت کو اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قربت پروردگار کی راہ کو ترک کر دیا، کہ نہ، یہ میرا طریقہ ہے، مجھ سے زیادہ کون ہے جو خدا سے قریب ہو؟ جب میں جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوں نکاح کو اپنا طریقہ کہتا ہوں، تو تمہاری مجال کیا ہے کہ میرے طریقے کو چھوڑ کر سمجھو کہ تمہیں روحانیت مل سکتی ہے، قرب خدا مل سکتا ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ تو یہ تو ایک وہ مسکانسیپشن تھا کہ جس کا خاتمہ کیا پیغمبر اکرم نے اور کہا کہ نکاح تو میرا طریقہ ہے، یہ تو میرا راستہ ہے، جو مجھ سے ہٹے گا، میرے راستے سے ہٹے گا، پھر اس کا مجھ سے ربط اور تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو اسی کو مزید مضبوط کیا، اور وہ کیا کہ احادیث کا ایک سلسلہ ہمارے سامنے آ گیا، من تزوج فقد احرز نصف دین، کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ کمال ہے، وہاں کہا گیا کہ اگر شادی کر لی تو دین خطرے میں آ گیا، یہاں کہا گیا کہ اگر شادی کر لی تو آدھا دین تو محفوظ ہو گیا۔ ہم انڈر رائٹ کرتے ہیں کہ آدھے دین کو خطرہ اسی جگہ سے تھا کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو آدھا دین اس کا خطرے میں ہے۔ من تزوج فقد احرز نصف دین، اگر کسی نے شادی کر لی تو اس نے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ فلیتق اللہ للنصف الاخر، اب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے۔ آدھا دین تو اس کا سیف گارڈ ہو گیا، باقی آدھے دین کے لیے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، نہیں آگے بڑھی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا اور ایک نماز پڑھتا ہے تو جو اس کا ثواب ہے وہ آپ کہیے ایکس، آج کی زبان میں الجبرک ٹرم کے اندر، کہ آپ کہیے کہ جب اس نے شادی نہیں کی تو اس نے نماز پڑھی، ثواب تو ملے گا، مگر وہ جو ثواب ہوگا وہ ایکس ہوگا، وہ ایک ہوگا۔ لیکن اب اگر وہ شادی کر کے خاندان کی تشکیل کا بار اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے تو اس ایک نماز کا ثواب اب ایک نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس شادی کے بعد اس کی اس ایک نماز کا ثواب جو پہلے ایک تھا اسے 70 گنا بنا دے گا کہ اس نے خانوادے کی تشکیل کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اس کانسیپٹ کو تو اسلام نے بالکل ہی ڈینائی کیا کہ یہ آپ مت کہیے کہ جناب کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو قربت خدا میں کمی ہو جاتی ہے، اسپریچولیٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، معنویت ختم ہو جاتی ہے، نہ، اس کو تو آپ ذہن سے نکالیے۔ اب آئیے دوسری چیز، پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ بھی کیوں سمجھتے ہو کہ اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری معیشت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ میں اسلام کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ نور 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، ذرا اس کو سنیے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، یہ آیت بھی نکاح کی محفلوں میں عام طور پر پڑھی جاتی ہے، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ نکاح کے لیے کوشش کرو۔ یہ کن سے خطاب ہے؟ ان سے کہ جو معاشرے کے اندر ایک اثر رکھتے ہیں، چاہے رشتے کی وجہ سے، چاہے اپنے خاص مقام کی وجہ سے۔ ماں باپ، اولاد کی شادی کے لیے ماں باپ کوشش کریں، دادا دادی نانا نانی کا یہ کوشش کریں، جو بزرگان ہیں وہ کوشش کریں، رشتے کے اعتبار سے ان کا ایک اثر ہو سکتا ہے، وہ کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سوشل ورک جو کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے رشتہ داروں کے اندر بزرگان میں سے کوئی بھی باقی نہ ہو، کہ جو سوشل ورک کر رہے ہیں، تو سوشل ورک کے اندر صرف یہی سوشل ورک نہیں ہوتا کہ کسی کو یہ کام کروا دو کسی کو وہ کام کروا دو، یہ میچ میکنگ اسلام کی تاکید شدید ہے کہ اس کو سوشل ورک کا ایک خاص عنوان دیا جائے، کئی کام کرو اور بہت ثواب بتایا گیا۔ یہاں پروردگار عالم نے کہا انکحوا، نکاح کے لیے کوشش کرو، ان لوگوں کے نکاح کے لیے کہ جو شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں مگر حالات کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اور وہ شادی نہیں کر پا رہے، ان کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالو۔ اگر میچ میکنگ کا ایشو ہے تو اس کے لیے اپنا حصہ ڈالو، اگر ان کے پاس کچھ ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں تو اس کے لیے اپنا حصہ ڈالو۔ کن کی شادی کی کوشش کرو؟ الایامہ، یہاں پر لفظ ایامہ پروردگار عالم نے استعمال کیا، جا کے دیکھ لیجئے، علماء کرام سے پوچھئے، خود لغت اٹھا کر دیکھیے، انٹرنیٹ کے بعد تو بہت آسان ہو گیا ہے، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ لفظ ایامہ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو
شادی کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن تنہا زندگی گزار رہا ہے، چاہے اس وجہ سے کہ اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، 1 نمبر 2 وہ کہ جس کی شادی ہوئی نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، تو بھائی دنیا تو نہیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے وہ کہ جس کی شادی ہوئی مگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا، خاص طور پر لفظ ایامہ کا اطلاق بیوہ خواتین پر ہوتا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا اب اس کے بعد اس کی فطری ضرورتیں ختم ہو گئی؟ پروردگار عالم نے 4 مہینے اور 10 دن کا عدت کا پیریڈ رکھا ہے، اس کے بعد اس کو اختیار ہے، جہاں وہ چاہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے زوجہ کا انتقال ہو گیا تو کیا ائمہ معصومین نے اپنی ازواج کے انتقال کے بعد یا ان کی زندگی ہی کے اندر کہ دوسری شادیاں نہیں کی ہیں؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز کہ ہم کس ڈھب پر خاندان کو اور معاشرے کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے غیر فطری انداز سے زندگی گزار کر کام چل سکتا ہے؟ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، پروردگار کہتا ہے کہ غلام اور کنیز بھی اگر ہیں اور وہ بھی تنہا زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، ان کے نکاح کے لیے بھی کوشش کرو۔ اور پھر پروردگار فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوئے یعنی غریب ہوئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، یعنی نہ خدا کے خزانے کم ہوئے ہیں، نہ خدا اپنے وعدے کو بھولتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے کہہ تو دیا ہے مگر تجھے یاد کون دلائے گا بعد میں کہ تو نے کہا تھا کہ تو ان کو غنی کر دے گا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ وسعت والا بھی ہے، نہ خزانے میں کمی ہے نہ پروردگار عالم کے علم میں کوئی کمی ہے، خدا کو معلوم ہے کہ اس نے کیا وعدہ کیا ہے۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ غنی ہونے کا مطلب کروڑ پتی ہونا نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ غنی ہونے کا مطلب ہے کروڑ پتی ہونا، ارب پتی ہونا، نہ، غنی کا مطلب ہے جو فقیر نہ ہو، جو اپنے خرچے اٹھا سکے، جس کے پاس اتنے بنیادی اخراجات اٹھانے کی بھی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنی دلہن کو کسی جگہ پر رکھ سکے، وہ صبر کرے۔ اگر جس کے پاس اتنا خرچہ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی دلہن کے لیے کوئی بنیادی، کوئی مناسب حسب حال کوئی جگہ کا انتظام کر سکے تو وہ تھوڑا صبر کرے۔ لیکن یہ کہ بہرحال پروردگار عالم نے معاشرے کی ذمہ داری اس حوالے سے مقرر کی ہے۔ اب آئیے برادران عزیز اس حوالے سے ایک آیت میں آپ کو اور سناؤں اور اس کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے، سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ۔ یہاں پروردگار عالم نے ایک عجیب انداز اختیار کیا جو قرآن مجید میں صرف سورہ روم میں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر، اور وہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ انداز، نشانیاں تو بہت بیان کی ہیں مگر یہ انداز کہ ہیڈ لائن یہ بنے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہ صرف سورہ روم کے اندر اور ایک اور مقام پر۔ وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلق، کہ اس نے پیدا کیا لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے نفسوں میں سے پیدا کیا، جوڑا پیدا کیا، شریک حیات۔ کیوں پیدا کیا؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، بہت توجہ کیجیے گا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ یعنی یہ تو خدا کہتا ہے کہ طے ہے کہ تم تنہا زندگی گزارو گے تو فرسٹریٹڈ رہو گے، مضطرب رہو گے، تمہیں اپنے وجود کی تکمیل کے لیے شریک حیات کی ضرورت تو ہے، تمہاری مرضی ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھنا چاہو تو بند رکھ لو، لیکن یہ ہے کہ تمہیں ضرورت تو ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی یہاں پر میرے نوجوان دوست ہیں وہ زیر لب مسکرا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ مولانا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کیا کہتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے شریک حیات کے پاس سکون حاصل کریں، تو جنہوں نے شادیاں کر لی ان کو سکون مل گیا، ان سب کا اضطراب دور ہو گیا، ان سب کا فرسٹریشن ختم ہو گیا؟ جواب آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں بڑھ گیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ یہ تو لائٹر نوٹ پر بات تھی نا، اب تھوڑا سا آئیے اس کو تجزیے کی منزل پر لے جائیں۔ پروردگار عالم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی ہم خالق ہیں، تم مخلوق ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے بغیر تم رہ نہیں سکو گے۔ یہاں پر تو فرسٹریشن رہے گا، لیکن اب آئیے آگے بڑھیے کہ تم
اس ذریعے سے اپنی اس کمی کو پورا کر سکتے ہو اور سکون کا حاصل کر سکتے ہو. اعتراض آ گیا کہ جناب جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں ان کو سکون مل گیا. اگر ان میں سے کسی کو سکون نہیں ملا ہے تو یہ دوسرے جو آ رہے ہیں وہ شادیاں کر کیوں رہے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے برادران عزیز، پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا اس طریقے سے کہ ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کو کھانے کی ضرورت ہے. کیا آپ مجھے اس جملے کو یوں فریز کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم نے بھوک تمہارے اندر رکھی ہے جس کا اضطراب ہے، اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے اور سکون کے لیے ہم نے تمہارے لیے غذا رکھی؟ کیا یہ جملہ آپ مجھے اسی طریقے سے ترتیب سے فریز کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. ایک دوسرا جملہ میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ خدا اگر یہ کہے کہ ہم نے تمہارے اندر پیاس رکھی اور پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا، پیاس کے نتیجے میں اضطراب ہے، پانی اس لیے رکھا کہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، کیا آپ مجھے اس جملے کو اس طرح سے فریز کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جواب بالکل اسی طریقے سے ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نے غذا اس لیے رکھی کہ بھوک کے اضطراب کو دور کر کے انسان سکون حاصل کر لے، فلاں صاحب نے کھانا کھایا اس کا پیٹ خراب ہو گیا، واقعی ہو گیا. اسپتال جائیے تو آپ کو کئی کیسز ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ کھایا جس کے نتیجے میں ان کا پیٹ خراب ہو گیا. تو کیا اس کی وجہ سے آپ مجھے اس بات کا حق دیتے ہیں کہ میں کہوں کہ غذا استعمال کرنے کے قابل چیز نہیں ہے؟ کیا آپ مجھے یہ حق دیتے ہیں؟ میں لاجیکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں جناب یہ تھوڑی ہے. اچھا نہیں، آئیے دوسرا کیس بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، وہیں اسپتال میں جا کر چیک کر لیجئے. کتنے ہی مریض ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ کہا ہوگا پیاس لگی، پانی پیا، ڈائریا ہو گیا. تو کیا اس بنیاد پر آپ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ پیاس کا اضطراب دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی کے قریب بھی مت جانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پانی پیو گے تو ڈائریا ہو جائے گا. جواب ملے گا نہیں جناب. غذا کی وجہ سے اگر اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے تو غذا مذمت کے قابل نہیں ہے. غذا کے انتخاب میں اس کو دقت کرنی چاہیے تھی. یا تو اس نے غذا کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا تھا، یا غذا کو ٹریٹ صحیح طرح سے نہیں کیا تھا. اگر اسے پوچھا جائے اگر یہ غذا تم کو سوٹ نہیں کرتی دوسری غذا کی طرف جاتے. اگر غذا کا تم نے انتخاب کیا تھا تو اس کو ٹریٹ کرتے، کم سے کم دھو کر تو پکاتے. تم دھونے کے لیے تیار نہیں ہو کہ کم سے کم وہ جراثیم جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ جو بیکٹیریا وغیرہ موجود تھے وہ ختم ہو جاتے، اس کو صحیح طرح سے پکا لیتے، مسالوں کا استعمال کرتے، وہ کھانے کے لائق بن جاتی غذا، پھر اس کو استعمال کرتے. یہ پانی اگر تم کو سوٹ نہیں کر رہا تو تم بوائلڈ واٹر استعمال کرتے، منرل واٹر استعمال کرتے. پانی کو ترک کرنا علاج نہیں تھا، پانی کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے تھا. پانی کو بوائل کر کے تمہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. بالکل اسی طریقے سے یہ تو طے ہے کہ جس طرح سے بھوک غذا کے بغیر اضطراب دور نہیں ہوگا، پیاس پانی کے بغیر اضطراب دور نہیں ہوگا، بالکل اسی طریقے سے تنہائی کا اضطراب زوجیت کے بغیر دور نہیں ہوگا. غذا میں انتخاب کرو تاکہ غذا نقصان نہ پہنچائے، پانی کا صحیح انتخاب کرو تاکہ پانی نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح شریک حیات کا انتخاب صحیح کرو اور اس کو بھی کچھ کاؤنسلنگ فراہم کرو تاکہ ٹریٹمنٹ درست ہو اور گھر کی تشکیل ہو سکے. لیکن کسی ایک کے گھر کی تباہی کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ یہ طریقہ کار چھوڑ کر کسی اور طریقے سے تمہیں کہیں پر سکون مل سکتا ہے. یہ نہیں ہونے والا. پروردگار عالم کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. اب اگر ہم خدا سے کہیں کہ مالک جب ہم شادی کرتے ہیں تو بہت سے افراد آ کر تحفہ دیتے ہیں، تو بھی کوئی تحفہ دے گا؟ تو پروردگار عالم نے بلا فاصلہ کہا کہ ایک طرح سے تمہاری منہ دکھائی کے اوپر ایک ہدیہ تو ہم فوراً دے دیں گے، 2 ہدیے، ایک بھی نہیں 2. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ جب تم شادی کرتے ہو تو مطمئن ہو جاؤ کہ تم اجنبی ہوتے ہو، تم دونوں کے درمیان ہم مودت کا ہدیہ پیش کریں گے، رحمت کا ہدیہ پیش کریں گے. یہ ہم دیں گے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسے لے کر صحیح طرح کیپٹلائز کرو، اس محبت کی عمارت کو تعمیر کرو، اس رحمت کی عمارت کو تعمیر کرو. محبت کے نتیجے میں دل مائل ہوتا ہے، رحمت کے نتیجے میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو کچھ گنجائش تو دے. دیکھیں برادران عزیز، ایک آخری بات، اور وہ کیا ہے، میں بعض اوقات تمثیلی انداز سے اپنے کچھ تجربات شیئر کرتا ہوں. اس کو تمثیل ہی سمجھیے گا. ایک صاحب آئے
اور آ کر کہنے لگے روتے پیٹتے مولانا. اب ظاہر ہے کہ ہمارا شعبہ ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں مشورے بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کبھی فون پر کبھی براہ راست. تو کہنے لگے مولانا میں نے شادی کی اور پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ زوجہ کوآپریٹو نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں نے تو خدا سے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے جناب خدیجہ جیسی بیوی عطا کر. Now look at the expectation. آپ واقعاً توقعات ذرا دیکھیں کہ کہاں پر کہ میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے جناب خدیجہ جیسی بیوی عطا کر. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی, آپ خود کتنے جناب مصطفیٰ جیسے ہیں؟ پھر اس کے بعد انصاف سے کہیے کہ کیا آپ کی زبان پر یہ دعا سچ تھی؟ وہ آئیڈیل ایک کیس ہے, اس سے انسان کو قریب تر ہونا چاہیے. کیا ہی اچھی بات ہو کہ آپ کو جناب خدیجہ جیسی بیوی مل جائے, مگر ایکسپیکٹیشن کو کچھ لو کیجیے. جب مجھ سے بعض دوست پوچھتے ہیں نا کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں آپ کیا مشورہ یا نصیحت کرتے ہیں, تو 21 سال پہلے تو میں کہا کرتا تھا مجھے خود نصیحت کی ضرورت ہے, لیکن اب جب میں 48 سال کا ہو گیا ہوں تو اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے ایک نصیحت مانگتے ہیں تو پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اگر 100 تھی تو شادی کے پہلے دن اس کو 50 پر لے آئیے. آدھی ایکسپیکٹیشنز کو ختم کر دیں. اگر خاتون اپنے شوہر سے توقع کر رہی تھی کہ ہنی مون پر وہ سوئٹزرلینڈ لے جائیں گے تو مری پر اکتفا کیجیے, مری پر اکتفا کیجیے. اگر آپ کی توقع یہ تھی کہ ہفتے میں ہر ویکینڈ کے اوپر وہ باہر کھانا کھلانے لے جائے گا تو 2 مہینے پر اکتفا کیجیے, 2 مہینے پر اکتفا کیجیے. اگر 5 اسٹار کی آپ کی توقع تھی تو آپ کسی مقامی ریسٹورنٹ کے اوپر اکتفا کیجیے. یہ تھوڑی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کو نیچے لے کر آئیے. اگر آپ کی توقع تھی کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ مثال کے طور پر دنیا کا سب سے ہینڈسم انسان ہوگا, تھوڑا سا کم کر دیں اس کو, تھوڑا سا کم کر دیں. اگر تھوڑا کم کر دیں گے, تھوڑا وہ کم کر دیں, تھوڑا یہ کم کر دیں, تو پھر ہم سب کے سب اپنے جامع میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد چیزیں ایک دوسرے کے لیے قابل قبول بن جاتی ہیں. جعل بینکم مودۃ ورحمہ. ذرا دیکھیے کہ وہ جو سب سے آئیڈیل جوڑا ہو سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ علی اور زہرا کے سوا کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہو سکتا, جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ظاہر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا, مگر یہ 2 دریا کے جن کے ملاپ کا ذکر ہو رہا ہے, ایک علی ہے اور ایک فاطمہ ہے, جس کے بعد پروردگار عالم کہتے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے جن و انس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ ہم نے علی اور زہرا جیسا جوڑا اس دنیا کے اندر رکھ دیا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, کہ جس ملاپ کے نتیجے میں, اس شادی کے نتیجے میں لولو اور مرجان, موتی اور مرجان اس دنیا کے اندر آتے ہیں. پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب دریا علی اور زہرا ہیں تو لولو اور مرجان حسن اور حسین ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بس برادران عزیز, ایک بنیادی اور اہم ترین نصیحت. اب میں بزرگان کی خدمت میں تو نصیحت بھی نہیں کر سکتا, گزارش کر سکتا ہوں, جوانوں کا وہ امتحان مت لیں کہ جو امتحان وہ نہیں دے سکتے. اگر آپ 30 سالوں تک ان کی شادیاں نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر وہی فساد آپ کو نظر آئے گا جو اس وقت نظر آ رہا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ اور بہت محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیملی ایکسپینشن سے ڈرتے ہیں تو فیملی پلاننگ کر لیجئے, لیکن یہ کہ بہرحال شادی کو اس طرح سے ڈیلے کرنا یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ ہم اپنے جوانوں کا ایسا امتحان لے رہے ہیں کہ جو پروردگار نہیں لینا چاہتا. پھر اس کے بعد بے راہ روی کے سوا آپ کس چیز کی توقع کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد پورنوگرافی کی ترویج کے سوا آپ کس چیز کی توقع کرتے ہیں؟ پھر حرام فلموں کے دیکھنے کے سوا ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ وہ اگر ہم سے اگر پوچھے گا تو ہم صبر ہی کی تلقین کریں گے, لیکن آپ پریکٹیکل بات کریں نا کہ اگر اس کو بھوک لگتی ہے, کھانا آپ دے نہیں رہے ہیں تو مٹی نہ کھائے تو وہ کیا کرے؟ اس کو پیاس لگتی ہے, آپ پانی نہیں فراہم کرتے تو وہ گٹر کا پانی نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے. اگر اس کے پاس صحیح لباس نہیں ہوگا تو پتوں ہی سے صحیح مگر اس کو صدر پوشی تو کرنی ہے, کچھ نہ کچھ تو کرے گا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ حل ہے کہ جو ہم اس وقت اپنے جوانوں کو دے رہے ہیں؟ حل وہ نہیں ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں. ویسٹ کی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو ویسٹ نے یہ نہیں کیا کہ شادی کو اگر ڈیلے کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا آپشن نہیں دیا. انہوں نے کہا خدا ہی نہیں ہے, دین ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد جو 18 سال کی ایج پر ہو جائے جو کرنا ہے کرتا رہے. اس کے بعد انہوں نے تو اس فارمل سسٹم ہی کو کولیپس کر دیا نا. تو اس کے بعد فیملی کے در ہے. 2 persons living under one roof is a family.
اس کے بعد وہ مرد ہو عورت ہو، 2 مرد ہو 2 خواتین ہو، انہوں نے تو ساری اپنی ویلیوز جو ہے اس کو تبدیل کر دیا. وہاں پہ تو کرسچینٹی بھی جو ہے ماتھا پیٹ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ کار تو ہمارے نزدیک بھی دینی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم دین کو مانتے ہی کہاں. اب اس کے بعد جب ایک سیکولر ورلڈ کا ایک آپشن انہوں نے دیا ہے، آپ چاہیں تو پھر اس طریقے کو نافذ کریں، وہ دین کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں کہ نہیں شادی کو تو ہم 30 اور 35 سال تک ڈیلے ہی کرتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پڑھ رہا ہے، پھر کام شروع کرے گا، پھر ترقی کرے گا، پھر مکان بنائے گا، کاروبار کرے گا. کب تک؟ کہ ابھی 25 سال کا ہے، ابھی 30 سال کا ہے، ابھی تو سیدھا سیدھا کہیے کہ اس جنم میں تو شادی کا کوئی پروگرام نہیں، پھر مرنے کے بعد کوئی دوسرا جنم اگر خدا اس کو دے تو اس میں اس کی شادی کروائیں گے. آپ کیوں نہیں اس سے کہتے کہ جب تک تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک ہم تم کو روٹی نہیں دیں گے؟ آپ کیوں نہیں اس کو کہتے کہ جب تک تم کاروبار میں کامیاب نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک ہم تم کو پانی نہیں دیں گے؟ وہ اگر آپ سے پانی مانگے تو آپ کہیے پانی نہیں ملے گا، آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے جگر کا ٹکڑا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم پانی نہ دیں؟ پیاس ابھی لگی ہے، پانی بعد میں دیں. بھوک ابھی لگی ہے، کھانا بعد میں دیں. تو جو بات آپ کو بھوک اور پیاس کے باب میں سمجھ میں آتی ہے اس کی جوانی کی ضروریات کے اعتبار سے کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جو اس کی اس وقت ایک ریکوائرمنٹ ہے اور جینون ریکوائرمنٹ ہے، آپ کیوں ایک سپریشن چاہ رہے ہیں ایسا کہ جس کو وہ برداشت نہیں؟ میں نے بہت زحمت دی آپ کو، لیکن برادران عزیز انصافاً انسان توقعات کو، ایکسپیکٹیشنز کو کچھ کم کرے. اگر فیملی پلاننگ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس طریقے سے حل کریں. دین اس کی گنجائش رکھتا ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ شادیوں کو ڈیلے کر کے ہم جوانوں کو ایک ایسے امتحان میں ڈالیں کہ جس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی اور فساد کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بس برادران عزیز، وہ آئیڈیل جوڑا جس کا نام ہے علی اور فاطمہ، ذرا دیکھیے کہ وصیت کے موقع پر بھی علی اور زہرا سے کیا گفتگو ہو رہی ہے. جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی. اور جناب امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنت رسول آپ تو منزل عصمت پر ہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں آپ کو دنیا کی خوشیاں نہ دے سکا، میں آپ کو دنیا کی خوشیاں نہ دے سکا. ذرا غور کیجئے کہ وہ جو معصومہ عالم سیدہ عالم وہ یہ گفتگو کر رہی ہے، وہ جو امیر المومنین ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جناب امیر المومنین سے جناب سیدہ نے کہا کہ ابو الحسن میری ایک اور وصیت بھی ہے، اور میری وصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب آپ کو میرا زوج بنایا، اس دنیا سے میں چلی جاؤں تو شب کی تاریکی میں مجھے غسل دیجیے گا، میرے کفن کا اہتمام آپ کیجیے گا، میرے حنوط کا اہتمام آپ کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد ابو الحسن رات کی تاریکی ہی میں میری نماز جنازہ ہو اور رات کی تاریکی ہی میں مجھے دفن بھی کر دیجیے گا. جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت مت دیجیے گا، میں ان سے بالکل راضی نہیں ہوں اور ان کے لیے میری بالکل رضایت نہیں ہے کہ وہ میرے جنازے کے اندر شریک ہوں. امیر المومنین نے تمام وصیتوں پر عمل کیا، اور جب سپرد لحد کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر نہج البلاغہ اور بحار الانوار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کچھ الفاظ ہیں جو عجیب ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب وہ جناب سیدہ کو سپرد لحد کر رہے تھے. دفن کرنے کے بعد امیر المومنین آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ زہرا کے بعد نہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے نہ زمین اچھی لگ رہی ہے. زمین و آسمان تو کنایا ہے، مجھے دنیا اچھی نہیں لگ رہی، اب میری زندگی تڑپتے ہوئے گزرے گی. اور زہرا کا غم یہ چند دنوں کا غم نہیں ہے، اما حزنی فسرمت، یہ میرا غم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. شاید میں اپنی بات کو واضح نہیں کر پایا. جب پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کو دفن کیا تھا اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی اور ان کو بھی دفن کیا تھا تو اس سال کو کہا تھا عام الحزن، کہ یہ 1 سال کا غم ہے، دن 2 دن کا غم نہیں ہے، 1 سال کا غم ہے. مگر علی نے جب زہرا کو دفن کیا ہے تو کہا یہ 1-2 سال کا غم نہیں ہے، اب یہ غم اما حزنی فسرمت، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہے. جب تک علی زندہ ہے زہرا کی سوگواری میں رہے گا، عزاداری میں رہے گا، ماتم میں رہے گا، مرثیے میں رہے گا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول، یہ زہرا آپ کی امانت تھی میرے پاس، یہ امانت آج سپرد لحد میں نے نہیں کی، یہ میں نے آپ کو سونپ دی. اور اے اللہ کے رسول
دکھ اس بات کا ہے کہ کتنا جلد وہ وقت آ گیا کہ میں آپ کو آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ کی بیٹی آپ کے محضر میں ہے تو ایک کام ضرور کیجیے گا، فاحفظ السوال واستخبر الحال، اب اپنی بیٹی سے خود آپ پوچھئے گا کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے کیسے مصائب کے پہاڑ ہیں جو اس بی بی کے اوپر توڑے گئے، اب آپ ضرور پوچھئے گا۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کہنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو زہرا آپ کو بھی نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا، اگر بتا دیا ہوتا تو غسل دیتے ہوئے میں چیخ مار کر نہ رو رہا ہوتا کہ جب ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی نے دیکھی ہیں تو چیخ مار کر روئے۔ تو کہا اللہ کے رسول پوچھئے گا ضرور، ورنہ آپ کو بھی نہیں بتائیں گی، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رکھیں گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر علی کہہ رہے ہیں تو اس عالم بالا میں، اس عالم مانا میں، اس عالم ارواح میں پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا ہوگا نا زہرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد تم پر کیا گزرے، تو زہرا کیا کہہ رہی ہوں گی؟ زہرا کہہ رہی ہوں گی کہ بابا آپ کے بعد نہ گھر بدلا تھا نہ در بدلا تھا، گھر بھی وہی تھا، در بھی وہی تھا، وہی در کے جہاں آ کر آپ سلام کیا کرتے تھے، آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے۔ بابا آپ کی وفات ہوئی میں تو انتظار کرتی رہ گئی کوئی آئے گا ہمدردی کے دو بول بولے گا، تعزیت کرے گا۔ نبی کی بیٹی بابا نہ رہے تو غلام حاضر ہیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا، مگر بابا آپ کے بعد نہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، نہ ہمدردی کے دو بول بولنے آیا، ہاں دھمکیاں دینے کے لیے آئے، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور بابا جب آگ لگائی گئی، شعلے بلند ہوئے تو آپ کی زہرا کہاں تھی؟ میں در و دیوار کے درمیان سمٹتی چلی گئی، جب فشار بڑھا تو مجھ پر کیا گزری، میں نے فضہ کو آواز دی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے بابا اس کے بعد مدینے کی گلیاں تھیں اور آپ کی فاطمہ کی صدائیں تھیں، بابا میں آپ ہی کو پکار رہی تھی کہ سبت علیہ مصائب، اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے زہرا پر کہ اگر گرم دنوں پر آتے تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بس عزیزوں آخری جملہ میں کہوں، اے اللہ کے رسول اتنا زہرا نے کہا، باقی ہم آپ کی خدمت میں یہ کہنے کی گزارش کریں کہ اللہ کے رسول اگر آج زہرا کا در نہ جلتا تو کل کربلا کے اندر خیمے بھی نہ جلتے۔ اے اللہ کے رسول اگر آج زہرا کو تماچا نہ لگتا تو کل سکینہ کو بھی تماچے نہ مارے جاتے، اور اے اللہ کے رسول اگر آج محسن شہید نہ ہوتا تو کل کربلا میں حسین کے ہاتھ پر اصغر بھی منقلب نہ ہوتا، اسے بھی 3 بھال کے تیر سے سیراب نہ کیا جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں